پتہ نہیں سروس کا کوئی مسئلہ تھا. میرے کوئی سوالات تھے. لاسٹ ٹائم آپ کا ایک سیشن دیکھا میں نے شیخین کے کیا نام کفر کیا کے ہے بھائی؟ اوپر. نام بتاؤ پہلے. میرا نام سید حسنین گیلانی ہے جی. گیلانی بھائی خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ناروے سے کال کر رہا ہوں. ناروے. خدا آپ کو عزت دے. حکم کریں بھائی. لاسٹ ٹائم آپ نے شیخین کے کفر کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے 2 گھنٹے کی. کس زبان؟ اردو میں؟ جی اردو زبان میں جی. اچھا. اس میں آپ نے کچھ استدلال کیے ہیں قرآنی آیات سے. ایک آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ الفتح کی. مجھے لقد یاد رضی نہیں ہے. اللہ مجھے عن یاد دلا دیں المؤمنین. میں نے کیا بولا ہے. مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال آپ بتائیں. مجھے یاد ہے. جی میں ساتھ بتا رہا ہوں جی. آپ نے سورہ الفتح کی ایک آیت پڑھی تھی بیت رضوان کے حوالے سے. ہاں بیعت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس میں پھر آ کے آپ نے کچھ فتح الباری سے حوالہ دیا, کچھ مسند بزار سے دیا, مصنف عبد الرزاق سے دیا جی جی کہ فتح قریبہ سے مراد جو ہے ان لوگوں نے فتح خیبر کو لیا ہے. اور یہ جو لوگ تھے یہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے, جس میں آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا اور حضرت ابوبکر کا ذکر کیا. اسپیشلی اس پہ آپ نے اس پہ گفتگو کی. ایک بات, میرا سوال تھوڑا لمبا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں نا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اوکے. دوسری آیت آپ نے پیش کی تھی سورہ انفال سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متخرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ. ایک ہی آیت آپ نے پیش, اس سے استدلال آپ نے کیا چونکہ یہ بھاگے تھے وہاں سے تو لہٰذا ان کا ماواہ جہنم ہے, بیس المصیر انہی کے لیے ہے. جبکہ اس کے حوالے سے آپ نے اس کی وضاحت مجھے پیش کی تھی جامع البیان سے. تو جامع البیان میں اس حوالے سے آگے میں نے تھوڑا پڑھا تھا, نیکسٹ پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ مختص ہے, یہ بدر کے ساتھ مختص ہے, اس کا حکم عام نہیں ہے. جی جی جی. بدر پہلے. اور یہ آیت نازل بھی, یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اس کا شان نزول بھی بدر کے اوپر ہے. تو آپ کے یہ جو استدلال تھے نا ان قرآنی آیات سے, ان استدلال کی بنیاد کے اوپر آپ نے مجھے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے, وہ آپ کے استدلال آپ نے یعنی آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو بیان کیا ہے. مجھے لگا ہے جیسے میں نے ویڈیو دیکھی ہے, مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ نے ان آیات کو تھوڑا ٹیمپر کیا ہے. تھوڑی وضاحت کر دیں. دیکھیں, آپ مانتے ہیں کہ شجرہ میں, دیکھیں پہلی بات ہے جنگ سے فرار کرنے کو آپ مانتے ہیں کہ حرام ہے؟ جی جنگ سے فرار کرنا مانتے ہیں, پر یہ مخصوص بدر کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبورہ. اور اللہ تعالیٰ کتنا شدید تقویح کر رہا ہے. دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, اے ایمان والو جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ کفار سے جنگ کے میدان میں, فلا تولوهم الادبار, اپنا دبر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کو پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ جی اس کی میں نے ساری وضاحت آپ کی وہ میں نے گوگل سے وہ ساری دیکھی ہے. تو یہ اپنا جو آپ اپنی تشریف جو ہے وہ ان کے سامنے نہ دکھاؤ, تشریف ان کو نہ دکھاؤ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو اپنی تشریف, میں تشریف کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میں اگر وہ سمجھ رہا ہوں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, آئی تھنک یہ سارے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن عربی میں جو لفظ ہے بالکل وہ دبر کا ہے. دبر عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ دبر اس کو بولتے ہیں جو تشریف کو نہیں بولتے اردو زبان میں, اس کو بولتے ہیں جس کو میں گاف, لفظ گاف آتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں. جی جی. ہاں اجازت دیں, یعنی قرآن کریم بہت بڑی مذمت ہے کر رہا ہے کہ آپ کفار کو اپنا وہ نہ دکھائیں, یعنی اتنا جو غیرت دلا رہا ہے قرآن کریم, اور جو ہے شرم دلا رہا ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ اتنا مردانگی کے لائق نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی, یہ جو حرمت فرار جو ہے, فرار کا حرام ہونا,
قتال سے یہ ثابت ہے، یہ مخصوص نہیں ہے بدر کے لیے، اس کا نزول بدر میں ہے، اس کا نزول بدر میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بعد میں نسخ ہوا ہے۔ دوسرے جنگوں میں صرف بدر میں بھاگ جانا حرام تھا، دوسرے جنگوں میں بھاگ جانا جائز ہے۔ جب انہوں نے بیعت کیا تھا نا، اگر میرے اس تقریر کو آپ دیکھ لیں، اس میں نے بہت دکھایا تھا اقوال صحابہ کے، انہوں نے بیعت اسی بات پہ کی تھی کہ موت پر یا عدم فرار پر، اور شراح نے کہا کہ دونوں بات ایک ہی ہیں، یعنی کہ عدم فرار بھی اس سے مراد موت ہی ہے، یعنی اگر ہمیں موت بھی آ جائے ہم نہیں بھاگیں گے، فرار نہیں کریں گے، یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں قتل بھی ہو جائیں تو فرار نہیں کریں گے۔ تو یہ بیعت انہوں نے کیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جی سر، اگر سوال ساتھ میں ایڈ کر لیں تو تھوڑی بات واضح ہو جائے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میرے اس سوال کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ کیا انہوں نے ایفرٹ پٹ کی تھی وہاں پر، ایک ایسا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہاں پہ ایفرٹ کیا تھا؟ خیبر میں وہ جو گروہ گیا جس کی قیادت حضرت عمر نے کی ہے، کیا پھر دوسرا گروہ جس کا ذکر حضرت بکر کے متعلق ملتا ہے، کیا انہوں نے ایفرٹ کی تھی یا بس ادھر جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ ادھر سے انہوں نے ایک تیر مارا ہے اور یہ بھاگ نکلے، اور جہاں کہ انہوں نے جا کے نابی رسول اللہ کو کہا ہے کہ یہ عمر بھاگ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ صحابہ بھاگ گئے۔ میرا ادھر سوال ہے، ایک اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی سے جہاد اس لیے ساکت ہوا ہے پہلے خلیفہ کے دور میں کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ۔ اگر وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان سے جہاد ساکت ہو گیا ہے، تو یہ خیبر والے جو ہیں یہ تو فائٹ کر رہے تھے نا، جب ان کو نظر آیا کہ بھائی اس سے اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوگا، تو دیٹس وائی یہ اس سے آگے اہلیت نہیں رکھتے تھے، وہ بھاگیں واپس گئے۔ تو خیبر والوں پر پھر فتویٰ کیا ہوا ہے؟ یا تو آپ کا وہ فتویٰ جو حضرت علی کے متعلق ہے کہ ان پر جہاد تھا اور ساکت ہو گیا، پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر اسی کو اگر آپ دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں امام حسین، کربلا میں تو کم پوزیشن پر تھے، وہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ اب تھوڑا سا بیان کر دیں یہ کیسے آپ اس کو منتج کریں گے کفر کے اوپر؟ دیکھیں بات بہت واضح ہے۔ اگر آپ اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیعت کرتا ہے کہ ہم کبھی فرار نہیں کریں گے، تو جنگ میں ادھر تو ایک دفعہ جنگ جب شروع ہو جاتا ہے، قرآن نے حکم واضح کر دیا۔ میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں، آیات اس میں سے آیت یہ ہے، بھلے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت یہ ہے، آیت میں اس بات کی چھٹی نہیں ہے کہ اگر جنگ شروع ہو جائے، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ سورہ انفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، ومن یولہم یومئذ، اور جو شخص اس دن اپنا پیٹھ، اپنا پشت، اپنا دبر، اپنی تشریف ان کی طرف کر دے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ۔ اس دن صرف اس بات کی اجازت ہے کہ مثلا جنگ کسی اور طرف ہو رہی ہے، یا سامنے بھی جنگ ہے اس طرف بھی جنگ ہے، تو آپ اس طرف جنگ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ضرورت ہے آپ کی پشت کفار کی طرف، اس کی اجازت ہے۔ یا مثلا آپ آگے بڑھ گئے ہیں جنگ میں، اور آپ کا جو صف ہے مسلمانوں کا وہ پیچھے ہے، آپ وہاں آ جاتے ہیں اپنے صف میں ملحق ہونے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی اس پہ غضب ہے، ومأواہ جہنم، اور جہنم اس کی جگہ ہے، وبئس المصیر، جہنم بری جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ جب جنگ شروع ہو جاتا ہے تو جنگ سے آپ اس لیے بھاگنا بالکل حرام ہے۔ قتل بھی ہو جائے نا، تو بات یہی ہے کہ انہوں نے جو بیعت کیا تھا، بیعت کس بات پہ کیا تھا؟ بیعت اس بات پر کیا تھا کہ ہم اگر قتل بھی ہو جائیں تو ہم بھاگیں گے نہیں۔ وہ تو اس کے احادیث کا ہی ہے کہ احادیث میں نے آپ کو دکھا دیے تھے، اگر چاہے دوبارہ دکھا دیں آپ کو۔ نہیں، وہ حدیث میرے سامنے ہے، میں نے وہ سارے نوٹ کیے ہیں، ان کو کاؤنٹر چیک کیا ہے۔ ہاں، تو وہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔
تو حدیث بہت زیادہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے ایفرٹ کیا اور میں نے غلط بات کیا. غلط بات کی ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کے باوجود انہوں نے ایفرٹ کی ہے اور ایفرٹ کے بعد یہ لوگ انہوں نے مصلحت دیکھا ہے کہ ہم بھاگ جائیں. نہیں, دیکھیں جن لوگوں نے وہاں پہ جنگ پہ تھے, آپ تو نہیں تھے, ہم بھی نہیں تھے, ہمیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے, اور آپ بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ان کے اقوال دکھاتا ہوں. کیا وہاں پہ جو لوگ تھے, وہ لوگ وہاں پر تھے, انہوں نے یہی شہادت دیا. میں یہاں پر اگر مجھے مل جائے وہ میں روایت آپ کو دکھا دوں. یہ ملاحظہ فرمائی البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 11 تبع مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. حدثنا عباد بن يعقوب عبد الله بن بكير حدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بیجا فرجع الى خیبر کی طرف جنگ میں کے لیے بیجا. فرجع منہزما, وہ شکست کھا کے واپس آیا. ومن معه, اور اس کے ساتھ. فلما كان من الغد بعث عمر, اگلے دن انہوں نے عمر کو بیجا. فرجع منہزما, وہ بھی شکست کھا کے آیا. یجبن اصحابہ ویجبنہ اصحابہ. تو وہاں پر دو طرح کی شہادت تھی, ایک شہادت تھی عمر کی اور ایک شہادت تھی صحابہ کی. عمر شہادت دے رہے تھے کہ صحابہ بزدل ہیں, اور صحابہ شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں عمر بزدل ہے. تجبین جو ہے نا, اس کو بولتے ہیں بزدلی کو, کسی کو بزدل قرار دینا. تو صحابہ شہادت دے رہے تھے کہ ہم بزدل نہیں, ہمارے کمانڈر وہ بزدل ہیں. کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ بزدل ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ. وہ آگے متفق حدیث ہے جو اہل سنت تشیع کے مانی جاتی ہے. جی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں کمانڈر چینج کر رہا ہوں, ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ کو محبت کرتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے محبت کرتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتا ہے. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کی. جب دیکھیں یہ آئے, یہ بھی شہادت دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایفرٹ کیا. صحابہ وہاں پہ جو لوگ تھے عمر کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ, ان لوگوں نے کس بات کی. آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے ایفرٹ کیا اور ایفرٹ کے بعد یہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ انہوں نے ایفرٹ کیا ہوتا تو صحابہ اس کا ذکر کرتے. صحابہ جھوٹے, آپ کے نزدیک جھوٹے تو نہیں ہیں. یہاں پہ دو باتوں میں تضاد ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں. میں اس میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ ادھر سے ہی گفتگو آگے چلائیے گا. کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفرٹ کی ہوتی تو صحابہ ذکر کرتے, یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اس میں اگر کسی واقعے کو یا کسی چیز کو کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا, کسی جزوی کیفیت کو اگر بیان نہیں کیا گیا, اس کا مطلب انکار تو نہیں ہوگا نا. آپ انکار کیسے منتج کر سکتے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے خود وہ روایت پڑھ کے ترجمہ کیا ہے کہ شکست کھا کر وہ وہاں سے بھاگے ہیں. شکست آدمی تب کھاتا ہے یا تو وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے یا ڈیفینسو پوزیشن پر ہوتا ہے. یہ جنگ کے عالم میں آپ مقابلے کی پوزیشن پر ہوتے ہیں, آمنے سامنے ہوتے ہیں, تو شکست کا نتیجہ تب ہوتا ہے. جنگ کے بغیر بھی آ جائے نا, دو لشکر جب سامنے ہوتا ہے, ایک لشکر وہ بھاگ جاتا ہے, وہ شکست ہی ہوتا ہے. مثلا وہاں پر آپ گئے, لشکروں کا آمنا سامنا ہوا, ہم انکار نہیں کرتے, لشکروں کا آمنا سامنا ہوا ہے, ایک لشکر واپس آ گیا ہے, شکست کا کے واپس آ گیا. اب آپ کہتے ہیں وہاں پہ جنگ کر کے واپس آئے نا, جنگ کر کے واپس آئے. صحابہ کیا کہتے ہیں, اگر عمر نے وہاں پہ انہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے, کوئی تلوار لگایا ہوتا تھا تو وہ ہمیں دکھائیں, وہ نقل ہمیں دکھائیں. پھر صحابہ جھوٹ کی شہادت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک شخص نے بہت بری طرح اس نے ایفرٹ کیا, بہت بری طرح ایفرٹ کیا. جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ان کو شکست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ وہاں سے بھاگے ہیں یا نہیں بھاگے ہیں. یہ چیز مسلم ہے, آپ کے ہاں بھی, ہماری کتب میں بھی درج ہے. میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ کفر کے اوپر کیسے منتج کر رہے ہیں, جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے سورہ انفال کی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں وہ سن 2 ہجری کی بات ہے, وہاں پر نازل ہوئی ہے. اس کے متعلق جو حوالہ آپ نے پیش کیا تھا نا, اس کے اگلے صفحے کے اوپر, وہی جامع البیان کے اگلے صفحے کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں واختلف اہل العلم فی حکم قولہ عز وجل وما یولیہم, یعنی اس کی وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. اگلی صفحے پر جس سے آپ نے وہ اپنی گفتگو میں نا
وہ لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ فقال قومن ہوا لأہل بدر خاصۃ، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو آیت ہے میدان جنگ سے بھاگنے کے حوالے سے، یہ تو جامع البیان تفسیر طبری والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ بدر کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ ایک قوم کا قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کہ یہ جو آیت ہے اس کو آپ بدر والوں کے ساتھ ہی رکھیں گے، یا اس کو اٹھا کر آپ 2 ہجری سے 6 ہجری تک لے کے جائیں گے غزوہ خیبر میں، تو آپ یہ کیا آپ کہتے کیسے ہیں؟ کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں بھائی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف جنگ بدر میں فرار ہونا حرام تھا؟ نہیں، فرار ہونے کو بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، چاہے خیبر ہو، بدر ہو، یا کوئی بھی جنگ ہو جس میں جناب رسول اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، حکم تو ہے، حکم تو اس کا یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا نا، وہ تو ہے۔ لیکن یہ قبلہ 3 چیزیں ہیں نا، ایک یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے، اور جامع البیان والے نے لکھ دیا ہے کہ یہ خاص تھی بدر کے ساتھ۔ نمبر 2، جو صلح حدیبیہ کی آپ روایات کو پیش کر کے وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے موت کے اوپر بیعت کی تھی، جس سے آپ نے حوالے دے دیے ہیں، مصنف عبدالرزاق کا دیا ہے، اس کے علاوہ کافی ساری آپ نے ادبی بات بھی کر دی ہے، الف ساق سے کشف کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور ساری چیزیں کر دی ہیں، جبکہ وہ بیت رضوان ہے، اور اس میں ہماری کتب کے اندر درج ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن النسائی کے اندر ہے، کہ وہ تو حضرت عثمان غنی کے قتل کی جب خبر آئی تھی تو اس کے اوپر بیعت ہوئی تھی۔ دیکھیں لیکن بات یہی ہے، اس چیز آپ اس کو دیکھیں، آپ یاد رکھیے، آئے جو ہے تولی ادبار جو ہے کہ آپ جنگ سے فرار نہ کریں، یہ بدر میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنگ سے فرار ہونا حرام۔ اس طرح نہیں ہے کہ صرف بدر میں جنگ سے فرار ہونا حرام ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے جنگ ہونا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہاں پر بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام سے پہلے شجرہ میں وہاں پہ صحابہ سے انہوں نے بیعت لیا کس بات پر؟ موت پر، کہ آپ فرار نہیں ہوں گے۔ وہاں پر آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہ ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر الطبری جامع البیان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ، بتحقیق اللہ تعالیٰ، صرف اللہ سے بیعت کرنا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان پر ہے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، جو اس بیعت کو نقض کرے گا، توڑ دے گا، اس بیعت کی حرمت کو پامال کر دے گا، فانما ينکث علی نفسه، وہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچائے گا، نہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچے گا، بلکہ ضرر اس کو خود پہنچے گا، اس بات کا وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچے گا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جو شخص اس بیعت پہ، اس عہد پہ وفا کرے گا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اچھا، یہاں اس کی شرح میں ملاحظہ فرمائیے، اس کی تفسیر میں ابن جری کیا فرماتے ہیں؟ فمن نکث فانما ينکث على نفسه، یقول تعالی ذکر، اللہ فرما رہا ہے فمن نکث بیعته ایاک یا محمد ونقضها صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو بھی شخص اپنے بیعت کو تیرے ساتھ توڑ دیتا ہے، وہ اس کو نقض کرتا ہے، فلم ینصرک علی اعدائک، تیرے دشمنوں پر تیری یاری نہیں کرتا، وخالف ما وعد ربہ، اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا بیعت میں؟ کہ ہم مریں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، وعدہ اسی بات پہ ہوا تھا، بیعت اسی بات پہ شجر رضوان میں، کہ ہم فرار نہیں کریں گے۔ تو جس نے یہ بیعت توڑ دی اور فرار کیا، فانما ينکث علی نفسه، یہ اپنی ضرر میں اس بیعت کو اس نے توڑا ہے۔ یہ ضرر کیا چیز ہے؟ یہ ضرر کیا چیز ہے؟ جس نے وعدے کو پورا کیا، جس نے جو بیعت کیا بیعت شجرہ میں، فسیؤتی اللہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم دے گا، اور جو شخص نے اس وعدے کو توڑا، بلے فانما ينکث علی نفسه، آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو عربی جانتا ہے، النکث علی نفسه یعنی اپنی ضرر میں، اس کو ضرر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کس بات سے؟ اس بیعت کو توڑنے سے۔ وہ کیا ہے؟ فانما ينقض بیعته لانه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبیعة، بس وہ اس اپنے بیعت توڑنے سے ان لوگوں کے گروہ سے خارج ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیعت سے وفا کر لیں، اگر بیعت کو توڑ دیا تو نہیں، بیعت سے وفا کر لیں، ان کو وعدہ دیا کہ جنت جائیں گے،
اور جنہوں نے وہ توڑا ہے اس کو اس دائرے سے خارج کریں گے. میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو بیعت کو آپ توڑنا جس کو مراد لے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے توڑا؟ آپ کے ہاں شیعہ مسلک کے ہاں ابھی آ جائے گا، وہ آ جائے، وہ سوال ابھی میرے پاس ہے، سوال ابھی میرے پاس، ٹھیک ہے نا. تو بس بہرحال جو اس بیعت کو توڑے گا، ایک قاعدہ ہم یہاں پہ پرنسپل یہ اسٹیبلش ہو جائے، پرنسپل یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے، وہ اصل یہ ہے کہ جو اس بیعت کو نہیں توڑے گا، وہ بیعت کیا اس نے شجر رضوان میں بیعت کو نہیں توڑا، وہ جنتی ہے، لیکن جو اس نے توڑا وہ جنت نہیں جائے گا. فلم يضر بنفسه غیر نفسه، اس نے صرف اپنے آپ کو ضرر پہنچایا. ولم ينكث الا عليها، اس نے جو بیعت توڑا ہے، نقص کیا ہے، اس نے صرف اپنے ضرر میں کیا. فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن الله تبارك وتعالى ناصره على اعداء نكث الناكث منهم او وفى بیعته، کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے، اور بھلے چاہے کوئی شخص اپنا بیعت توڑ دے، چاہے کوئی شخص اپنا بیعت نہ توڑے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نصرت کرے گا. پس پتہ یہ چلا عزیزو، سورہ بدر میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے صریح وعدہ دیا کہ جو شخص دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگے گا، پشت کر کے فرار کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہے. اس میں تو صریح ہے، اس میں صریح ہے کہ یہاں پر ایک منٹ رکیے گا. جی جی، گزارش یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ کے اس مقدمے کو مان لیا جائے کہ یہ جو سورہ انفال کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس سے بھاگ گئے ہیں تو ان کے لیے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بدر والی جو آیت ہے یہ چونکہ وہاں تک یہ اخد والے وہ خیبر والے لوگوں پر بھی ویلڈ آئے گی، وہاں ان کے ہمیشہ کے لیے وہ کبھی وہ نسخ ہوا ہی نہیں، وہ منسوخ نہیں آیت، یعنی جو ہمارا موضوع بات ہے نا چونکہ خیبر، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی یہ بات مان لی جائے، میں تو اس کو بے بنیاد مقدمہ سمجھتا ہوں، تو کیا جو لوگ جہنم جائیں گے یا جن کے لیے جہنم کا حکم ہے وہ کفار کے لیے ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے بھی تھا؟ آپ کے ہاں کیا چیز ہے یہ؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ کفر پہ کیسے محتاج کریں گے؟ مجھے جو خلود جہنم میں وہ کفار کے لیے مخصوص ہے نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ خلود نار کے لیے، وہ جس کے لیے خلود نار کا وعدہ ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے. جو بھی شخص اسلام میں ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ خالد فی النار رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کفر کا سبب ہے. یہ خالد فی النار کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ آیت میں تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو فقط باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے. یہ پرماننٹلی جو آپ اس کا ٹرانسلیشن اس کا ہم بتائیں گے آپ وہ، ابھی اس کو آنے دیں. ابھی جو ہے پہلے اپنا فرار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو فرار نہیں ہوتا جنگ سے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی جب بالکل مورال لو گیا تھا مسلمانوں کا، کہ خیبر میں یہود اتنے محکم ہیں، ان کے بہت بہادر پہلوان ہیں، جنگجو ہیں، تو مسلمانوں کا بالکل مورال لو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو وعدہ دیا تھا کہ کل میں جو شخص کو بھیجوں گا وہ فتح کر کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو فرار ہو کے گیا، ٹھیک ہے نا، جو اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے. اور ابن جریر یہاں خیبر کے باب میں یہ بات نہیں بیان ہو رہی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور ان کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ہے. یہ تو مسلم بات ہے نا. تو بات یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کے درمیان کمپیریزن نہیں ہو رہا یہاں پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تو پھر آپ لوگوں نے کو کیوں مقدم رکھا ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ابو بکر عمر افضل ہیں؟ دیکھیں ایک شخص ہے جس نے اپنا بیعت توڑا ہے، جو اس پہ وہ آیات لاگو ہیں جس کی وجہ سے اللہ یا تو اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں فلان کو جہنم بھیجوں، یا تو گزارش اس طرح ہے کہ یہاں پر مسئلہ افضلیت پہ میں بات نہیں کر رہا. افضل اور مفضول کی بات الگ ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. میں کر رہا ہوں مجھے حق نہیں ہے، ہم شیعوں کا حق نہیں ہے کہ ہم اس میں افضل، آپ نہیں بات کریں، میں بات کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے وعدے کو نبھایا، اس نے اسلام کو عزت دی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فتح کی بشارت دی اور اس نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا تو پھر وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے قطعاً جنت۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو صحابہ نے شہادت دی کہ یہ جو ہے بزدل آدمی ہے، آپ کہتے ہیں اس کے فرار کی دلیل نہیں ہے، آپ اجازت دیں میں اس کے فرار کی دلیل آپ کو دکھاؤں؟ نہیں، فرار کی دلیل وہ نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، آپ نے جو حوالے دیے ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر لیا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے شکست کھا کے واپس گئے تھے جناب رسول اللہ کے پاس، وہ الفاظ بھی چیک کر لیے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا ہے، وہ بھی دیکھا ہے۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو کفر پر کیسے منتج کرتے ہیں اور عذر کے ساتھ؟ کیا وہ جان بوجھ کے بھاگے وہاں پہ؟ یہ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ اچھی بات ہے، اب آپ مانتے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے یا کہتے ہیں فرار نہیں ہوئے؟ پہلے تو کہہ رہے فرار نہیں ہوئے، بالکل اب مانتے ہیں کہ فرار ہو گئے؟ جی پھر مانتے ہیں کہ بیعت رضوان کو توڑا ہے ابو بکر عمر نے عذر کے ساتھ؟ عذر کیا ان کا؟ کیا عذر ہے؟ عذر یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ کیا، وہ نہیں کر سکے۔ صحابہ پھر جو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں، صحابہ نے جنہوں نے شہادت دی کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنہوں نے فائٹ کیا ہے بھائی زخمی ہو گئے۔ یہ مختلف ہی ہے، یہ جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے متعلق بولا، انہوں نے ان کے متعلق بولا ہے۔ تو کون سے ہی کہہ رہے تھے؟ صحابہ بزدل ہیں یا عمر بزدل ہیں؟ کون بزدل ہیں؟ جس سے آپ استدلال کر کے کہنے کہ جناب رسول اللہ نے صحابہ کی توثیق کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی توثیق والا مسئلہ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلمان یہاں سے فیس نہیں کر سکے، ہار کے پورا لشکر واپس گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فطرتی معاملہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کیا؟ جی رسول نے کس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کیا؟ حدیث میں کسی کی تائید نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دن انہوں نے فرمایا نہیں، تائید ہے، میں آپ کو تائید دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز و کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم الجزء الثالث، چاپ دار الفکر سنہ 1430 دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کو اچھی طرح سے سنیے، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب میں ہے، بعض کتب میں نے ابھی دکھایا تھا، مسند بزار وغیرہ۔ صفحہ نمبر 258 کتاب المغازی والسرایا، حدیث نمبر 4395 ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے۔ اچھا، سارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے، فلما اتاها بعث عمر، جب خیبر پہنچے تو عمر کو بھیجا، یعنی کمانڈر بنا کے بھیجا، وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم، اور مسلمانوں کا ان کو لشکر بھی ان کے ساتھ یہودیوں کے شہر یا یہودیوں کا جو قصر ہے، محل ہے، وہاں تک بھیجا، ان کا قلعہ تھا۔ فقاتلوہم فلم یلبثوا، وہاں پہ جنگ ہوا، مقاتلہ ہوا، جنگ ہوا، فلم یلبثوا، وہاں پر استقامت نہیں ہوا، بہت جلد انہزموا، انہوں نے شکست دی، عمر و اصحابہ، عمر اور اس کے لشکر کو شکست دی، فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم، وہ واپس جب آئے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ عمر بزدل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے اور ایفرٹ کیا ہے بہت، اس کے بعد ان کو شکست ہوئی ہے۔ یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں قبلہ، ان کی ایفرٹ تو اس روایت میں بھی لکھی ہوئی ہے نا۔ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی پلیز۔ بسم اللہ۔ دیکھیں جو نص الفاظ ہیں روایت کے، انہوں نے وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور بالکل فلم یلبثوا، کوئی کچھ گزرا ہی نہیں وقت کہ عمر کو شکست ہو گئے، اس کا صحاب کو لشکر کو بھی شکست ہو گئے۔ جب واپس آئے تو لشکر والوں نے کہا کہ ہمارا کمانڈر بزدل ہے، عمر نے کہا کہ نہیں لشکر بزدل ہے، ایک نے دوسرے پہ انہوں نے اتہام لگائی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی طرح سنیں۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تائید کی؟ یہاں پر اس کا ادامہ نہیں ہے، اس کا کنٹینیویشن نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو ہے میں پرچم میں جو ہے کمانڈ کسی اور شخص کو دے رہا ہوں۔ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ لشکر والوں میں اختلاف ہے، عمر لشکر والوں کو ڈان رہے ہیں، لشکر والے عمر کو کی شکایت کر رہے ہیں، تو یہاں پر اگر عمر حق پہ ہوتے، لشکر والے جھوٹ کہہ رہے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ عمر کو کمان سے ہٹا دیتے، کمانڈر کو رکھ دیتے، کہتے لشکر والے تمہاری غلطی ہے۔ اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر کو ہٹایا، تو پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کی غلطی ہے، اور یہ سب صحابہ جھوٹ کی شہادت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ یہاں پر ایک سوال لے لیں، ابھی میرے بات ختم ہونے دیں پلیز، تھینک یو۔ تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی دو گروہ میں، مثلا
10 آدمی ایک مینیجر کے پاس کام کر رہے ہیں, مینیجر ان سے شکایت کر رہا ہے, 10 آدمی مینیجر سے شکایت کر رہے ہیں. وہاں پہ دکان کا جو مالک ہے, فیکٹری کا جو مالک ہے, اگر وہ آ کے مینیجر کو ہٹا دیتا ہے, مینیجر کو اس عہدے سے ہٹا دیتا ہے, اس کو محروم کر دیتا ہے کہ یہ عہدہ, یہ عزت اس کے پاس ہو, دوسرے شخص کو لے کے آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹری والوں کی باتوں کو مان رہا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہاں پر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ ہوا ہے, عمر نے وہاں پہ شجاعت دکھائی ہے, اس کے بعد فرار ہوا ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ ان کا جو وعدہ تھا اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جبرائیل آیا ہے, قرآن لے کے آیا کہ ان سے وعدہ لے لو, ان سے بیعت لے لو, اور یہ جنگ خیبر فوراً اس وقت بیعت الرضوان کے فوراً بات ہے, اس کے 20 دن بعد ہے, دور بھی نہیں ہے, یعنی 20-25 دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا, کہ ہم جنگ سے کبھی نہیں بھاگیں گے, اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں, اور کس بات پہ بیعت کی تھی؟ ہم مریں گے, ہم واپس نہیں آئیں گے. تو یہ تو مرے تو نہیں, واپس آئے. صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ پر سوال لے لیں آپ, بات زیادہ آگے چلی جائے گی, سوال لے لیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو, اس بیعت کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, جیسے میں نے جامع ترمذی کا حوالہ دیا اور سنن النسائی کا حوالہ دیا, اس میں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس میں یہ بات درج ہے کہ یہ بیعت تو اصل میں لی تھی, جو تخت شجرہ کی بیعت ہے, یہ حضرت عثمان کے قتل کے اوپر لی گئی تھی. بیعت اس بات پہ ہوئی تھی کہ اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو, مسلمان گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے کہ اس سال ہم مکے میں جائیں گے, عمرہ کریں گے, تو وہاں پر بعد میں جب گئے تھے تو حدیبیہ میں صلح ہوا تھا, وہاں پہ نہیں ہوا, تو یہاں سے سلاح وغیرہ لے کے گئے تھے, لیکن وہاں پہ جنگ کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں پر جو بیعت ہوا تھا, یہ آپ مجھے دکھائیں کہ کسی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ بیعت شجرہ جو ہے صرف مخصوص ہے ایک جنگ کے لیے, اور وہ ہے غزوہ حدیبیہ, جس میں جنگ ہی نہیں ہے. صلح حدیبیہ یا عمرہ حدیبیہ, جس کو عمرہ حدیبیہ کہتے ہیں, اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. لشکر لے کے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے. یہ جہاں پہ جو بیعت لیا گیا تھا, یہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ بیعت الشجرہ صرف ایک بات کے لیے, صرف ایک ہی موضوع پہ تھا کہ یہاں پہ اگر جنگ ہوئے تو ہمیں فرار کا حق نہیں ہے, مریں گے نہیں. یہ مطلق ہے, یہ کبھی بھی جنگ ہو تو ہمیں بھاگنے کا حق نہیں ہے, ہم نہیں بھاگیں گے, پشت نہیں دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے فوراً بعد جو جنگ ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہے, اور اس میں یہ بھاگ گئے تھے, فرار ہوئے تھے. اچھا, اب یہاں پہ ایک سوال لے لیں جی, کہ وہاں پر جو سپاہی ہیں جو خیبر لڑنے کے لیے گئے ہیں, جی, پہلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کی کمان جو ہے وہ حضرت عمر کو دے رہے ہیں. لشکر ہار کے شکست کھا کے واپس آ جاتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. ان کا جو قائد ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بزدل تھے یا یہ بھاگے وہاں سے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھاگا ہے. جب کسی امیر کے متعلق لشکر کے وہ سپاہی جنہوں نے اگر کسی اور کو بھی امیر مقرر کریں تو وہی سپاہی جائیں گے, کوئی اور تو نہیں آ جائیں گے. جب لشکر کی امیر اور سپاہی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کامن سینس آپ کی کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ میں نے چند شیعہ علماء کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یار کہ ہم حدیث کے حوالے سے جب جانچ پڑتال کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں متن حدیث کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سند حدیث کے. مجھے آپ بتائیں کہ جب امیر اور لشکر سپاہیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا ہے, ان کے درمیان نہیں بنی, ان کی کچھ جنرل کامن انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی ہے, تو کیا یہ اس وقت کی موقع کا وہاں کے حالات کا تقاضا نہیں تھا کہ جناب رسول اللہ امیر کو تبدیل کر دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں جب سب لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ صحابہ نے شہادت دیا ہے کہ امیر بزدل ہے, امیر کہہ رہا ہے کہ لشکر والے بزدل ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں دشمن سے بھاگنا یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے, یہ بہت اس کو قبیل سمجھتے تھے, برا ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اس بات میرے بات میں نکتہ ہے کہ یہ اسلام سے قطع نظر عرب جو ہے یعنی مختلف اقوام کے مختلف خصوصیات ہوتے ہیں. عربوں میں شجاعت بہت اہم چیز تھی, یعنی دوسرے قوموں سے زیادہ, اور یہ اس بات کو اپنے لیے بہت قوی سمجھتے تھے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں. غزوہ احزاب میں عامر بن عبد ود جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو تین چیزیں کہہ دی. ایک کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اس نے کہا میں مسلمان نہیں بنوں گا. کہہ دیا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ, جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے,
ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، تم واپس اپنے قبیلے کے سردار ہو، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ عمرو بن عبد ود نے یہی کہا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ تو وہاں سے ڈر کے واپس آیا، جنگ نہیں کیا۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیسرا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ تو میرے ساتھ لڑ، آؤ لڑائی کرتے ہیں۔ تو اس نے مان لیا۔ تو اس زمانے میں بھی یعنی عرب اس کو برا مانتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب صحابہ، یہاں پہ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو سب صحابہ نکمے تھے، بزدل تھے، انہوں نے بیعت توڑی ہے، سب صحابہ جہنمی بن گئے، انہوں نے بیعت توڑی ہے، یا صرف ایک صحابی، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر استدلال اس کی باطل ہے نا کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، دوسرے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا ہے، اور مولا علی کے دست کے اوپر وہ فتح عطا ہوئی ہے۔ فتح امیر المومنین علیہ السلام نے، میں اس کو جہنمی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا جو بھاگ گئے نا، میں نے کہا جو بھاگ گئے، آپ ان سے جہنمی کر رہے ہیں، آپ عمر کو بچانے کے لیے ان کو جہنمی بنا رہے ہیں نا، وہ تو آپ ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں ان کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر کا سردار وہ صحیح کہہ رہا ہے، لشکر سپاہی والے غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ سپاہی کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، سب صحابی ہیں۔ ساتھ آپ جہنمی ہونے کا فتویٰ کیسے دیں گے؟ وہی جب اللہ نے کہا کہ جو بھاگے گا وہ جہنم جائے گا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا اس پہ غضب ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کی جگہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آیت میں نے پڑھی ہے، آپ نے خود مانتے ہیں، وہ آیت کا تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کلام کریں کہ جو جامع البیان میں وہ ابن جریر طبری نے جو لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے ساتھ خاص ہے، اس سے کیا، اس کا کیسے آپ رد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خاص ہے کہ ابن جریر نے یہ کہا ہے، یہ خاص نہیں ہے، اس کا نزول بھائی دیکھیں، ابھی آپ نے مان لیا کہ فرار، یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے، یہ منسوخ ہے، یہ کوئی منسوخ، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابن جریر کا بھی، آپ نص پڑھ سکتے ہیں ابن جریر کا؟ میرے پاس جی، میں دیکھتا ہوں جی، میں نکال لیتا ہوں، لیکن مجھے 1-2 منٹ لگیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن جریر نے یہ کہا، ٹھیک ہے، میں اس کو جی بالکل جی، دیکھیں وہ ایک قول ہوگا، یہ 663 پیج کے اوپر ہے، اسی سے میں ابھی نکال لیتا ہوں، اور اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے نا، جزء الحادی والعشرون۔ عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن الجزء الحادی والعشرون۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، میں صفحہ کھول دوں، میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص ہے کہ ابن جریر نے یہ کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% ابن جریر نے کہا ہے کہ وقت اختلف اہل العلم فی حکم قولی تعالی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر جیسے ادھر لگا رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ نہیں لگایا جا سکتا نا، کیونکہ یہ ایک مختلف ہی چیز ہے۔ اچھا، یہ وہ یہ جز جو ہے اور ہے، سورہ وہ اور سورہ ہے۔ اچھا، میں 1 منٹ میں وہ نکال دوں آپ کے لیے، معاف کیجیے گا، بسم اللہ۔ اس میں وقت لگے گا، 1-2 منٹ لگیں گے نکالنے میں، شاید اس سے کم لگیں۔ ابن جریر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس جلد میں ہے، وہ کس صفحے میں، کس چاپ؟ یہ 663 ہے، میں عبارت یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، عبارت نہ پڑھیے مجھے، آپ جلد نمبر چاپ پہلے بتائیں۔ میں یہ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتا ہوں۔ نہیں، واٹس ایپ میں نہیں آئے گا میرے پاس، آپ مجھے بتائیں، وہ میں دکھاؤں گا ادھر سب کو، آپ مجھے بتائیں پرنٹ آپ کے پاس کون سا ہے، چلے میں خود نکال لیتا ہوں، کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں مل رہا۔ یہ اچھی بات ہے، آ گیا بھائی، یہ آ گیا بھائی، ابن جریر طبری کی جلد نمبر 13 اس میں ہے۔ اچھا، ظاہراً میں نے اس کے ذیل میں آیت یہ ہے، القول فی تاویل قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اچھا، تفسیر کیا ہے ابن جریر کا؟ ابن جریر فرماتے ہیں، یقول قال ابو جعفر، اللہ تعالیٰ یعنی تعالیٰ ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ، آمنوا کا مطلب ہے صدق اللہ ورسولہ، اذا لقیتم الذین کفروا فی القتال زحفا متزاحفا بعضکم الی بعض، آپس میں مل جائیں، التزاحف التدانی والتقارب، دو لشکر جب آپس میں قریب ہو جائیں، صف آپس میں مل جائیں۔ اچھا، فلا تولوہم الادبار، ان کو اپنا پیٹ نہ دکھاؤ، یقول فلا تولوا ظہورکم فتہزموا عنہم ولكن اثبتوا لهم فإن الله معكم عليهم ومن يولهم يومئذ دبره، يقول ومن يولهم منكم ظهره
الا متحرفا لقتال یقول اذا یہ سب ترجمہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدر کے لیے. تھوڑا سا اس سے آگے جائیں گے. وبنحو الذی قلنا کہتے ہیں یہی جو میں نے تفسیر کیا ہے, جو میری بھی تفسیر یہی ہے. مفسرین نے یہی کہا. پہلا تفسیر ضحاک کا ہے, پھر ضحاک کا ہے, پھر سدی کا ہے. واختلف اهل العلم في قول الله عز وجل هل هو خاص في اهل البدر ام هو في المؤمنين جميعا. اہل علم نے, علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ آیت کیا عام ہے یا صرف اہل بدر کے لیے. فقال قوم هو لاهل البدر خاصه. ایک عدد نے کہا یہ صرف اہل بدر کے لیے. لانه لم يكن لهم ان يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدوه وينهزموا عنه فاما اليوم فلهم الانهزام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اہل بدر کے لیے تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن آج ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا اس کا کہنے والا کون ہے؟ ابو نضرہ. یہ ابو نضرہ کوئی شخص ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کون ہے. اچھا پھر ابو نضرہ کا قول. پھر ابو نضرہ نے سعید سے کہا نزلت فی یوم بدر ومن یولہم یومئذ دبرہ. سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ یہ بدر میں نازل اس پیج کے اوپر نا حسن صاحب, اس پیج کے اوپر مختلف اقوال ہیں نیچے نا. اجازت دیں, اجازت دیں. جو سوال ہے یہ اس نے کہا بدر میں نازل ہوئی ہے, لیکن اس میں جو جن لوگوں نے کہا کہ خاص ہے بدر کے لیے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ ابو سعید خضری سے ہے انما كان ذلك في يوم بدر لم يكن للمسلمين فئة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما بعد ذلك فان المسلمين بعضهم فئة بعض. یہ بدر کے لیے تھا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کوئی لشکر نہیں تھا, ان کا لشکر صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا, لیکن اب مسلمان ایک دوسرے کے لشکر ہیں. اچھا پھر ابو نضرہ نے کہا کہ یہ بدر میں نازل ہوئی ہے. اچھا پھر كانت هذا يوم بدر خاصة ليس الفلار من الزحف من الكبائر. حسن بصری نے کہا کہ یہ اہل بدر کے لیے تھا. اچھا یہ اقوال ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے ابن جریر پر عام طور پر اقوال نقل کر کے اس کے بعد دوسرے مخالف اقوال بھی نقل کرتے ہیں. بالکل جی. وقال آخرون بل هذه الآية حكمها عام. دوسروں نے کہا کہ نہیں اس کا حکم عام ہے. في كل من ولد دبرا عن العدو منهزما. اس کا حکم عام ہے کہ جو بھی شخص دشمن سے پشت کرے بھلے وہ یہ اس کے لیے ہے. ابن عباس سے روایت کی اکبر الکبائر الشرک باللہ والفرار من الزحف. ابن عباس نے فرمایا کہ اکبر کبائر کیا ہے؟ جنگ سے بھاگنا. قال ابو جعفر واولى التاويل في هذا الايه بالصواب عندي قول من قال حكمها محكم وانها نزلت في اهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين. ابن جریر نے دوسرے کو قول کو محکم لیا. کہتا ہے اس کا ثواب جو میرے نزدیک ثواب ہے کہ اس کا حکم محکم ہے, وہ اس کا نزول بدر میں حکم ثابت فی جمیع المؤمنین, اس کا حکم سب مؤمنین کے ہے. وان اللہ حرم علی المؤمنین اذا لقوا العدو ان یولہم یومئذ الدبر منہزمین الا لتحرف لقتال. اللہ تعالیٰ نے سب مؤمنین کے لیے حرام کیا ہے, صرف بدر کے لیے نہیں ہے. وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا. کہتے ہیں یہ محکم ہے, یہ منسوخ نہیں ہے, صرف بدر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کئی دفعہ کہہ دیا أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ولو في غير نسخ وجه إلا بحجة يجب التسليم لها. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اس کے لیے حجت کی ضرورت ہے, حجت ہی نہیں ہے کہ آیت منسوخ ہے. تو پھر بات یہی ہے کہ فرار ہمیشہ حرام ہے, فرار ہمیشہ حرام ہے. قبلہ بات سنیں نا, آیت کی تنسیخ کے اوپر تو میں نے بھی نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب ابن جریر طبری یہ لکھ رہا ہے, جس کا آپ نے اصل میں اپنی ویڈیو میں اسی کا وہ پچھلا پیج لگایا تھا, تو نیکسٹ پیج جب اس کو میں نے دیکھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے لگایا ہو سکتا ہے لگایا ہو, مجھے یاد نہیں ہے. اچھا میں نے دیکھا, وہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اب مجھے سب باتیں یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا دکھایا تھا آپ کو. جی میں نے وہ دیکھا نا, تو پھر میں نے اس کا اگلا پیج جب پڑھا ہے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو اہل علم کے ہاں یہ چیز مختلف ہی تھی, اس میں تو اختلاف تھا. وہ تو کچھ تو کہتے تھے, ایک جماعت کہتی تھی نہیں یہ تو بدر کے ساتھ حکم خاص ہے, کچھ کہتے تھے نہیں اس کا حکم عام ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب اہل علم کے ہاں دیکھیں یہ کہ فرار من الزحف
آپ اگر کبائر میں دیکھیں، کبائر کے متعلق بہت یہ سارے مسلم احادیث ہیں. ہے، یہ برا ہے. دیکھیں بات سنیں، برا یہ نہیں ہے، یہ مسلم کبائر میں سے برا ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جہنم اس پر. اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کا قائل اس کا کوئی نہیں کہ منسوخ ہے. وہ ابو نضر وغیرہ نے کہا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ علماء کوئی اس کو مانتا ہے کہ یہ منسوخ ہے. آیا کوئی منسوخ ہے. اور لیکن اس سے نسخ کے کفر، اس کا ہاں، نتیجہ کفر کیسے اور بات دیں ہے، گے؟ کفر آئے گا. یہ مختلف مراحل ہیں گفتگو کے مختلف ہاں، مراحل، چونکہ اس کو آپ نے گفتگو کے بنیاد بنایا تھا اپنی مختلف اس مراحل ہیں گفتگو میرے میں بھائی. کہ یہ جو چیز ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. قرآن کا انکار، نبی کا انکار، سارا کچھ وہ ساری ڈیٹیل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دیٹس وائی وہ کافر ہیں. دیکھیں تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ہاں، پتہ یہ چلا کہ یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر جنگ غزوہ خیبر سے فرار ہو گئے تھے. اور کب فرار ہوئے تھے؟ اس وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد کہ ہم کبھی مریں گے فرار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور صحابہ نے بھی شہادت دی کہ یہ بزدل ہیں بزدل ہیں. تو پہلے یہاں پہ کئی باتیں لازم آ جاتی ہیں بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نہیں علیہ آپ وسلم اس بات کو تھوڑا مکس کر رہے ہیں. صحابہ نے ان کو بزدل کہا، انہوں نے صحابہ کو بزدل کہا. تو کون سے ہی کہہ رہے ہیں؟ اس کا دیکھیں نا، اس کی توثیق جناب رسول اللہ نے اس اعتبار سے نہیں کی کہ بھائی تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو یا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سمجھ تو رہے ہیں نا؟ کون سے ہی کہہ رہا ہے؟ آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور نامزد کیا ہے کل کے جھنڈے کے لیے اور اس فتح کے لیے. ٹھیک ہے، وہ چیز فتحاً قریبا مولا علی پہ صادق آئی ہے، مانتے ہیں ہم بھی. ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی صادق آئی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیا قول ہے بھائی؟ آپ ان میں سے کون سچ کہہ رہتا ہے؟ صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں؟ سب صحابہ غلط کہہ رہے ہیں یا جناب عمر سے ہی کہہ رہے ہیں؟ کون سے ہی کہہ رہا ہے؟ آپ اس میں سے چوز کرنا ہے، مجھے بتائیں. جب یا دونوں مسئلہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ مختلف ہی ہے تو میں کیسے کومنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں دیکھیں، یا تو اگر مجھے تائید صحابہ دکھائیں جناب رسول اللہ کی حدیث سے تو میں بھائیوں کہوں ہاں بھائی یہ تائید آ گئی. دیکھیں ان کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس صرف دنیا میں 3200 کچھ صحیح حدیث ہیں. اور یہ اس لیے حدیث صحیح، اتنے حدیث بچے ان کے پاس صحیح کہ یہ صحابہ کی جرح نہیں کرتے. کہتے ہیں صحابہ سب عدول ہیں. اگر یہ حضرت فرما رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ سارے صحابہ عدول ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوسرے جو ہیں ان کا میں کہہ رہا ہوں، جو دوسرے کہہ رہے ہیں، جو اجماع ہے آپ لوگوں کے علماء کی کہ سب صحابہ عدول ہیں. تو یہ صحابہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی کبھی جرح نہیں کریں گے. اور اسی لیے جب بھی یہ صحابی تک پہنچتے ہیں، صحبت ثابت ہوگی تو اس کی جرح نہیں کریں گے. کہتے ہیں یہ صحابہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. جب صحابہ ایسی بات نہیں ہے حسن صاحب. آپ اس آیت سے قبلہ تھوڑا سا یہ نقطہ نکال کے دکھائیں کہ ایک تو یہ جو فرار تھا، اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام کے اوپر جو تائید ہے وہ تائید کہاں سے لیں گے آپ؟ ذرا وہ تائید دکھائیں مجھے. کس کی تائید؟ کس بات کی تائید؟ کہ جناب رسول اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی ہے یا لشکر کی ہے؟ وہ تائید دکھائیں. وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، دوبارہ بتا دوں. تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے سامنے، ان کے بارگاہ ابھی ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو شاہد ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لشکر میں جنگ ہوئے، بھاگ گئے ہیں، جو بھی ہوا وہ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ صحابہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی جس نے فرار نہیں کیا، جو واحد ہے شجاع شخص ہے پورے لشکر میں، اور پورے تاریخ میں اس کی شجاعت کی اور کوئی مثال ہی نہیں، یعنی پورے جنگوں میں دیکھیں اس نے کس جنگ میں اس کی شجاعت ہے. مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کا درہ تو بڑا مشہور ہے، کوڑا مشہور ہے ان کا، مارتے تھے. لیکن کسی جنگ میں انہوں نے کسی کافر کے ساتھ شجاعت دکھائی ہو، وہ تاریخ میں ہمیں دکھائیں. یا ابو بکر صاحب کی کوئی جنگ ہو، ہمیں دکھائیں وہ کہ انہوں نے نیزہ مارا تھی. ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا. ہمارا موضوع گفتگو یہ بھی نہیں ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کتنی فتوحات کی ہیں، وہ کتنے شجاع تھے. یہ تو مسلم ہے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بھی. ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ اس آیت سے جو کفر کا استدلال آپ نے کیا وہ ابھی آ رہا ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ نے شہادت دی ہے بزدلی کی، اور عمر صاحب نے شہادت دی ہے بزدلی کی. ان دونوں شہادتوں میں تضاد ہے. حقیقی بزدل کون ہے؟ بزدل کون ہے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقی بزدل کون ہے. دیکھیں، ایک وہ ہے صحابہ جنہیں ہمیں یقین ہے کہ ان میں شجاع لوگ تھے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل نہیں تھے. شیعہ مانتے ہیں کہ طلحہ بڑا شجاع آدمی تھا، زبیر بڑا شجاع آدمی تھا. صحابہ میں اور بھی لوگ ہیں جو بہت جنگجو لوگ تھے. سعد بن وقاص بڑا جنگجو آدمی تھا.
صحابہ میں بہت سارے لوگ تھے. ایک وہ صحابہ ہیں جن کی جنگجوئی سب مانتے ہیں، جو مختلف جنگوں میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. ایک وہ دوسری طرف ابو بکر ہے اور عمر ہیں. انہوں کا کسی بھی جنگ میں کوئی بھی نمونہ نہیں ان کی شجاعت کا. ہمارا جنگ حنین میں نہیں ہے، آپ کی بات نہیں پر مبنی ہو سکتی ہے. بات سنیں، نہیں، آپ کی بات آپ رب نہیں سمجھ رہے نا. ہے. رب سمجھ لیں بھائی، یہاں پہ دو شہادتیں ہیں کہ یہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ بزدل ہے، یہاں پہ کس کی بات صحیح ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کسی کی بات صحیح ہے، صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں یا عمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ صحیح کون کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو ہم مان لیں عمر صاحب کی بات کہ پورے صحابہ سب بزدل ہیں. یہ بات غلط ہے، بالکل تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتا. صحابہ میں شجاع لوگ ضرور ہیں. کفر کا سارا فتویٰ کفر اور بات ہے بھائی، کفر مرحلہ اور ہے. پہلے ہم فرار کا ثابت کریں نا کہ فرار کس نے، صحابہ نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا. یہ تو ثابت کریں. اگر یہ ثابت ہوا تو پتہ چلے گا کہ بیعت کس نے توڑا ہے، اور بیعت جو توڑتا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے. یہ سب بات یہ اس کے بعد آئے گا کفر کا نا. یہ سب باتیں تو مان لیں پہلے. تو یہاں پر جو جبن کا جو اور بزدلی کا اتہام لگ رہا ہے دونوں جانب سے، لشکر والوں کی جانب سے، لشکر کن کی ہے، سب صحابہ ہیں، اور کمانڈر کی جانب سے جو ابو بکر عمر ہیں ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے. یہاں پہ بزدل کون ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سب بزدل ہیں، یہ تاریخ اس کو غلط کہتی ہے. خود جماعت عمریہ کا اجماع اس کے بطلان پر ہے کہ وہ بزدل نہیں تھے. سب ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ بزدل ہوں، لیکن سب کو بزدل کہنا یہ بالکل غلط ہے. کفار بھی اس کو نہیں مانتے. اب یہود نصارہ کے مورخین سے بھی کہتے ہیں، وہ نہیں کہیں گے کہ سب صحابہ بزدل تھے. اچھا، شیعہ بھی نہیں کہتا، مخالفین بھی نہیں کہتا. تو پھر پتہ چلا کہ صحابہ صحیح کہہ رہے تھے، صحابہ بزدل نہیں ہے. پھر وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمانڈر چینج کیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثلا عمر صحیح ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیے تھا کہ آج لشکر والوں نے بزدلی کیا، کل تم بزدلی نہ کرنا، نہ بھاگنا، یہ کمانڈر تمہارا صحیح ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا، تو وہ بھاگ.